مجھے کوئی برائی. اب ایک بات یاد رکھنا، یہاں خیر سے مراد اور سو سے مراد کیا ہے؟ خیر سے مراد دنیا کی اچھائیاں، دنیا کی راحتیں، سکون، اور سو سے مراد ہے دنیا کی تکلیف، جسمانی نقصان. تو معنی یہ ہے اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ساری اپنے لیے ساری کی ساری جسمانی طور پر جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ حاصل کر لیتا. کوئی چیز مجھ سے خیر والی رہتی نہیں. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی جسمانی طور پر کوئی زخم، کوئی نقصان نہ ہوتا. لیکن میں چونکہ غیب نہیں جانتا، اس وجہ سے مجھے جانی نقصان ہوا ہے. جانی نقصان ہوا، جانی نقصان. احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، ہول کی مطلب یہ ہے کہ کڑیاں لگی آپ کو، یہ نقصان ہوا ہے نا. اسی طریقے سے آپ گھوڑے سے گرے ہیں، پاؤں زخمی ہوا ہے. اگر پہلے سے مجھے پتا ہوتا کہ یہ ہوگا تو میں اسے بچاؤ حاصل کر لیتا، گھوڑے پر سواری نہ ہوتا. یہ بات سمجھے، گھوڑے پر سواری نہ ہوتا. تو یہ مجھے نہ پتا ہونے کی دلیل ہے. تو اس سے علم غیب کی نبی علیہ السلام سے کلی کی نفی ہوئی یا اس بات ہوا؟ نفی ہوئی نا. مولی عمر ہے ان کا اچھڑوی، جس کو یہ شیر خدا کہتے ہیں، شیر پنجاب کہتے ہیں، شیر پنجاب ہے. تو اس کے بارے میں نے اس کی ایک ہی تقریر سنی ہے، اس میں کیسٹ کے ذریعے دیکھا نہیں ہے. ہم نے استادوں سے کافی اس کی معلومات سنے اور پھر اس کی کتابیں پڑھی. تو یعنی دیکھا جائے نا اس کی کتابوں کو تو تحریف قرآن میں اس نے حد کر کے رکھی ہے. میرا خیال ہے یہودیت نے اتنا زور نہیں لگایا اپنی کتاب کی تحریف میں جتنا اس مولی عمر نے قرآن کی کیا کی ہے، تحریف کی ہے. مانوی لحاظ سے حد درجے کا محرف تھا، اور مطلب یہ ہے کہ اس پر بڑا زور دیتا تھا. مناظر بھی تھا، شیخ قرآن کے دور کا تھا، اور شیخ قرآن کے مقابلے میں بھی مناظرے کے لیے آیا کرتا تھا. لیکن یہ ہے کہ گالیاں نکالتا تھا، تو اس لیے یوسف رحمانی صاحب اٹھے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ میں مناظرہ تھا، اور بھی اس طریقے سے. تو بہرحال اس کی تحریف دیکھیں، وہ یہاں استدلال کرتا ہے اپنی مقیاس حنفیت میں. اس نے لکھا کیسے استدلال کرتا ہے، کہتا ہے قرآن نے کیا کہا ہے، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. لو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لاستکثرت من الخیر، میں ساری کی ساری خیریں جمع کر لیتا. تو حضور نے ساری خیریں جمع کر لی ہے نا. کون سا خیر کا عمل ہے، خیر کی چیز ہے جو حضور نے کی نہیں سمجھ آئے. وہ اس کو عمل کی طرف لے گیا. میں ساری کی ساری خیریں کر لیتا، تو حضور نے ساری خیریں کر لی ہیں. ساری خیریں، انا اعطیناک کل کوثر، کوثر ہم نے دے دیا، ساری خیریں ہم نے آپ کو دے لی، اور آپ نے ساری خیروں کو کر لیا، بہت ساری خیریں کر لی. لاستکثرت من الخیر، اور قیامت میں ساری کی ساری خیریں آپ نے حاصل کر لی. تو پھر ہو گیا نا، پتہ لگا علم تھا، علم مل گیا تھا. یہ معنی کیا. دوسرا یہ معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں لو کنت عالم الغیبہ. لو کنت، یہ لو آیا ہوا ہے کنت ماضی پر، تو یہ بات پہلے کی ہے. معنی اس کا یہ ہے لو کنت، اگر پہلے ماضی میں عالم الغیب ہوتا تو لاستکثرت من الخیر، خیری کیا کر لیتا، جمع کر لیتا. ما مسنی السوء، یہ ماضی کی بات ہے، بعد میں اللہ نے آپ کو علم غیب دے دیا، تو گویا یہ پہلے کی بات ہے، بعد میں مل گیا تھا. یہ دو طریقے سے وہ معنی کرتے ہیں، لیکن یہ معنی ان کا غلط ہے. خیر سے مراد یہ آخرت کی خیریں نہیں، خیر سے مراد اچھے کام نہیں، بلکہ خیر سے مراد جسمانی فوائد ہیں، جسمانی. اور مسنی السوء سے مراد ہے جسمانی نقصانات ہیں. تو اگر میں یہ جانتا ہوتا غیب کی بات تو مجھے کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچتا، میں اس سے بچاؤ حاصل کر لیتا. اور جب مجھے جسمانی نقصان پہنچا ہے تو پتہ لگا کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے. یہ علم غیب کی نفی کے لیے.
وما مسنی السوء ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو بس ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، لیکن کس قوم کو یؤمنون، جو کہ یقین کرتی ہے، یعنی میری خوشخبری اور میری ڈرانے سے فائدہ وہ لیں گے